40 روٹیاں جوں کی توں باقی تھیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ قرآن و سنت اور شریعت کے خلاف کوئی بات گوارا نہیں کرتے تھے۔ شاید یہی سبب تھا کہ اہل معرفت ہمیشہ آپ کو زندیق کہہ کر آپ کی بزرگی اور عظمت سے منکر ہوتے رہتے تھے۔ جس زمانے میں آپ بلند مناصب پر فائز ہوئے تو بعض عاقبت اندیشوں نے مراتب کی ناواقفیت کی بنا پر آپ کو زندیق کا خطاب دے دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ خلیفہ وقت سے آپ کی شکایت بھی کی۔ چنانچہ جس لمحے آپ کو بیڑیاں پہنا کر لے جایا جا رہا تھا تو ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کہا، بیٹا خوفزدہ ہرگز نہ ہونا، کیونکہ وہ بھی تمہاری طرح اللہ کا بندہ ہے۔ اس وقت راستے میں ایک بہشتی نے آپ کو ٹھنڈے پانی سے سیراب کیا، اور اس کے صلہ میں جب آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اس کو 1 دینار دے دو تو بہشتی نے عرض کیا کہ قیدیوں سے کچھ لینا بزدلی ہے۔ اس کے بعد دربار خلافت سے آپ کو 40 روز کی قید کا حکم سنایا گیا۔ اس عرصے میں آپ کی بہن روزانہ 1 روٹی آپ کی جیل میں پہنچاتی، مگر رہائی کے بعد ہر یوم کے حساب سے 40 روٹیاں آپ کے پاس محفوظ تھیں۔ اور جب آپ کی بہن نے کہا کہ بھیا یہ روٹیاں تو جائز کمائی کی تھیں، پھر آپ نے کیوں نہیں کھائیں؟ اس پر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، چونکہ داروغہ جیل بدظن قسم کا انسان تھا، اس لیے جو روٹی اس کے ہاتھ سے بھجوائی جاتی تھی مجھے اس سے کراہت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب آپ جیل سے روانہ ہونے لگے تو آپ گر پڑے اور سر پر شدید ضرب آئی، مگر اس کے باوجود خون کی ایک بوند بھی آپ کے لباس پر نہ پڑی۔ حد تو یہ ہے کہ جو خون زمین پر گرا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ پھر جب آپ کو خلیفہ کے روبرو پیش کیا گیا تو آپ نے اس کے سوالات کا منہ توڑ جواب دے کر دربار میں موجود تمام لوگوں کو حیران کر دیا۔ چنانچہ آپ کی سچائی اور بے باکی سے متاثر ہو کر خلیفہ نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت لی اور بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ کو سفر مصر کے لیے رخصت کیا۔ غافل شکار کا گوشت کھانا۔ میں نے شہر بصرہ میں ساحل دریا پر ایک شکاری کو دیکھا جو مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ وہ مچھلیاں پکڑ پکڑ کر اپنی بچی کے حوالے کر رہا تھا تاکہ وہ اپنی مچھلیوں کی نگرانی اور حفاظت کرے۔ کافی دیر کے بعد وہ شکاری اپنی بچی کے پاس آیا۔ اس کا خیال تھا کہ میں نے کافی مچھلیاں پکڑ لی ہیں، مگر اسے حیرت ہوئی کہ وہاں ایک مچھلی بھی موجود نہ تھی۔ اس نے بچی سے پوچھا، مچھلیاں کہاں گئیں؟ بچی نے بڑا قیمتی جواب دیا، کہنے لگی، ابا جان، میں نے آپ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی کہ جال میں وہ مچھلی گرفتار ہوتی ہے جو ذکر خدا تعالیٰ سے غافل ہو، لہٰذا یہ مناسب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل مچھلیوں کا گوشت کھائیں۔ چنانچہ ان مچھلیوں کو دریا میں واپس پھینکتی رہی۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا، جال اور ڈور کو پھینک دیا اور ذکر اللہ اور عبادت کا مشغلہ اختیار کیا۔ شکراً۔ اللہ کی کس پر نظر خاص ہوتی ہے؟ ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جب قریب سے گزرے تو وہ بچے کہنے لگے، بابا جی، ہم آپس میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کریں۔ اس نے کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بچے نے کہا کہ ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا ایک آدمی بڑا ہی گناہ گار ہو اور سچی توبہ کر لے، اس کے دل پر خاص نظر رہتی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، تاہم ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کپڑا بنتا ہوں، کھڈی چلاتا ہوں، دھاگے ہوتے ہیں، میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اسے گرہ لگا لیتا ہوں، اس کے بعد اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ممکن ہے جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر کے اللہ سے اپنی گانٹھ باندھ لے، ممکن ہے اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے تاکہ یہ بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ الفاظ کی تبدیلی پر اکرام۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک بار خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے ہیں۔ دوسری صبح اس نے ایک شخص سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس شخص نے کہا کہ آپ کے سارے عزیز آپ کے سامنے مریں گے۔
دوسرے شخص نے یہی بات اس طرح بیان کی کہ آپ اپنے عزیزوں سے لمبی عمر پائیں گے۔ ہارون رشید نے پہلے شخص کو 100 بیعت لگوائے اور دوسرے شخص کو انعام و اکرام دیا۔ شکراً۔